بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیل چیک ایک ایسا چیک ہے جو اپنی ڈیو ڈیٹ کے 6 ماہ کے بعد بینک میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس کو باسی چیک کہا جاتا ہے اور اسٹیل چیک کو بینک آنر کرنے کا oblige نہیں ہے اس وقت تک جب تک اکاؤنٹ ہولڈر اس کے حوالے سے کوئی انسٹرکشن نہ دے کہ اس باسی چیک کو آنر کر دیا جائے، ڈیٹ چینج کروا لی جائے، یا اسپیسیفکلی باقاعدہ طور پر اکاؤنٹ ہولڈر جو ہے وہ بینک کو انسٹرکٹ کرے کہ اس کو آنر کر دیا جائے۔ ایک اسٹیل چیک کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ اس حوالے سے حبیب بینک پرائیویٹ لمیٹڈ ورسز جلیل الرحمان ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے جو رپورٹ ہوئی تھی 1994 MLD پیج 271 میں۔ اس میں واضح کیا گیا تھا کہ نو لیگل ایکشن کین بی ٹیکن آن دا بیسس آف اسٹیل چیک۔ اسٹیل چیک کے اوپر کوئی قانونی کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ اس کے اوپر 2017 میں ایک بڑی لینڈ مارک ججمنٹ ہے جس میں یہ واضح کیا گیا تھا، اور یہ ججمنٹ رپورٹ ہوئی PLJ 2017 CRC پیج ہے 904۔ اس لینڈ مارک ججمنٹ میں وہی حبیب بینک ورسز جلیل الرحمان والا جو کیس ہے اس کو مضبوط کیا گیا، اسی ورژن کو ریوائز کیا گیا، اور یہاں تک کہا گیا کہ اسٹیل چیک کوئی چیز نہیں ہوتی، کوئی نیگوشیبل انسٹرومنٹ کا وجود ہی اس کا نہیں ہے، یہ صرف ردی کا ایک ٹکڑا ہے۔ اب اس بات پہ بہت سا سوال اٹھتے ہیں کہ اسٹیل چیک کی کوئی قانونی حیثیت ہے باقی نہیں رہ جاتی۔ بھئی جو چیک اپنی ڈیو ڈیٹ کے 6 ماہ کے بعد آنر ہونے کے لیے آ رہا ہے اس کی قانونی حیثیت قانون کہتا ہے نتھنگ، کوئی چیز نہیں ہے، بٹ اے ویسٹ پیپر، ایک ضائع شدہ کاغذ ہے جو ردی کے ڈسٹ بن میں پھینکتا ہے۔ اور اس بات کو انٹرپریٹ کرتا ہے PLJ 2017 CRC پیج 904 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا۔ اور اسٹیل چیک کی بنیاد پر ریکوری سوٹ بھی مینٹینیبل نہیں ہے۔ ریکوری سوٹ تو ہوگا نیگوشیبل انسٹرومنٹ کے لیے جو ویلڈ نیگوشیبل انسٹرومنٹ ہو، اور آرڈر 37 ریکوری آف اماؤنٹ جو ہے، جو نیگوشیبل انسٹرومنٹ کی اماؤنٹ ہے، اس کے حوالے سے جو آرڈر 37 CPC 1908 کا سوٹ فائل کیا جاتا ہے، ایک باسی چیک اسٹیل چیک کی بنیاد پر اگر کیا جاتا ہے تو وہ مینٹینیبل نہیں ہے، اور کوئی ریکوری اسٹیل چیک کی بنیاد پر آپ نہیں لے سکتے ہیں۔ بات ہی ختم ہو جاتی ہے کہ یہ ردی کا ایک ٹکڑا ہے جس کی بنیاد پر آپ ریکوری لینے آ گئے ہیں۔ اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا 2006 CLC پیج ہے 797 میں، اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد شفاقت حسین ہاشمی ایک کیس آتا ہے۔ اس کیس میں واضح کیا گیا کہ 489F پاکستان پینل کوڈ 1860 کی جو پروسیڈنگز ہیں، کریمنل پروسیڈنگز 489F کی بنیاد پر، اگر کسی اسٹیل چیک کی بنیاد پر 489F کا مقدمہ درج کیا گیا ہے تو ایسا مقدمہ بے بنیاد ہے، اور ایسی FIR کو کویش کر دیا جائے گا، ایسی FIR کو ختم کر دیا جائے گا، اور
ہائی کورٹ جو ہے چونکہ انہیرنٹ پاور رکھتی ہے انڈر سیکشن 561A CRPC کے تحت، انہیرنٹ پاور ہائی کورٹ کے پاس موجود ہے، کویشمنٹ آف FIR وہ کر سکتی ہے، کیونکہ 489F جو ہے وہ میلافائڈ انٹینشن آف دا اکیوز پارٹی بائی ایشوئنگ اے چیک. اب وہ چیک ایشو کرتے ہوئے میلافائڈ انٹینشن تو ہے، لیکن اگر وہ چیک سٹیل چیک ہے، باسی چیک ہے، پریزنٹ ہی ڈیو ڈیٹ کے 6 ماہ کے بعد کیا جا رہا ہے، پھر اس پہ 489F کی پروسیڈنگز جو ہے وہ روک دی جائیں گی، کویش کر دی جائیں گی، اور FIR بھی ختم کی جا سکتی ہے. شفاقت حسین ہاشمی بنام سرکار ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے جو رپورٹ ہوئی تھی 2012 MLD، پیج ہے 1551 میں اس بات کو واضح کیا گیا تھا. تو دوستو یاد رکھیے گا کہ سٹیل چیک جو ہے اس کا کوئی قانون میں کوئی حیثیت نہیں ہے. قانون کہتا ہے کہ سٹیل چیک از نتھنگ، ویسٹ پیپر ہے، اور اس کی بنیاد پر، سٹیل چیک کی بنیاد پر کسی قسم کا کوئی لیگل ایکشن، خواہ وہ لیگل ایکشن کریمنل نیچر کا ہے یا وہ لیگل ایکشن سیول نیچر کا ہے، مینٹینیبل نہیں ہے، اور کوئی قانونی چارہ جوئی سٹیل چیک کے اوپر قانون میں موجود نہیں ہے. اور سٹیل چیک کی بنیاد پر، باسی چیک کی بنیاد پر اگر FIR کی جاتی ہے تو وہ کویشمنٹ آف FIR ہو جائے گی اس کی بنیاد پر. اگر آرڈر 37 CPC 1908 کا مقدمہ دائر کیا جاتا ہے تو وہ مینٹینیبل نہیں ہوگا. بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ.